شیطان کی پیدائش کا واقعہ۔ شیطان کے ماں باپ کون تھے؟ شیطان کی موت کب اور کس طرح ہوگی؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے دو طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، نوری اور ناری۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے اس لیے انہیں نوری کہا جاتا ہے۔ فرشتے شادی نہیں کرتے، نہ ہی ان کی نسل بڑھتی ہے، جبکہ ناری وہ مخلوق تھی جسے اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا، جنہیں ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ ابن آثار، ابن خلدون اور درجنوں روایت میں ہے کہ سب سے پہلے سمون جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، اس سے جوڑے میں ایک لڑکی کو پیدا کیا گیا۔ سمون نے اس لڑکی سے شادی کی، ان کی نسل میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نسل پوری زمین پر پھیل گئی۔ یاد رہے کہ نوری مخلوق آسمانوں میں رہتی ہے اور ناری مخلوق کا بسیرا زمین تھی۔ جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تھا تو شروع میں یہ بھی فرشتوں کی طرح اللہ کے تابع دار رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شرکسی غالب آنے لگی۔ اسی وجہ سے یہ مخلوق اللہ کی نافرمان مخلوق بن گئی، جس میں سے ایک جلیبہ نامی جن تھا۔ جلیبہ کی شادی تلبیس سے ہوئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور تھے اور جسمات میں کافی بڑے تھے۔ جلیبہ کی شکل ببا شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیا جیسی تھی۔ ان میاں اور بیوی بڑے بڑے جن خوف زدہ رہتے۔ جلیبہ اور تبلیغ کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اجاجیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والدین کی طرح بڑا طاقتور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ انہوں نے ہر طرف تباہی مچانا شروع کر دی تھی، تو اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر ناری مخلوق کو میرا حکم دو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا۔ فرشتوں نے جناتوں کو اللہ کا حکم سنایا کہ تم زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، تو ناری مخلوق نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس طرح نوری اور ناری مخلوق کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں نے بڑے بڑے جنوں کا ہلاک کر دیا، جس میں اجاجیل کے والدین جلیبہ اور تبلیغ بھی ہلاک ہوئے۔ جو جنات بچ گئے ان کو قید کیا گیا۔ ان قیدیوں میں اجاجیل بھی موجود تھا۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اجاجیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے اجاجیل کی بہترین پرورش کی، اس کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں میں سے ہمکنار کیا، جس وجہ سے اجاجیل فرشتوں کا بڑا عالم بن گیا۔ اس کے پاس بے شمار علم آ گیا۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ اللہ پاک نے اس کو فرشتوں کا مسلم مقرر کر دیا۔ اجاجیل فرشتوں کی بڑی بڑی دیر تک خطاب کیا کرتا تھا۔ اجاجیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم اور تربیت دیتا رہا۔ اجاجیل کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہو گیا۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام بھی شرمندہ تھے۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ کون سا بندہ کیا کرنے والا ہے، کیا بنے گا۔ اللہ کو علم تھا کہ ایک دن اجاجیل میرا نافرمان بندہ بنے گا۔ چنانچہ ایک دن اجاجیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا۔ اس نے وہاں لکھا ہوا دیکھا کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریک کو پڑھنے کے بعد اجاجیل 2 سال تک رو رو کر اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتا رہا۔ ایک دن اجاجیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ پاک، یہ شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ پاک نے اجاجیل سے فرمایا، ایک بندہ ہے جس کو میں نے ہر نعمتوں سے نوازا ہوگا، وہ ایک دن میری نافرمانی میں اترے گا، اس لیے وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اجاجیل نے پوچھا، اے میرے رب، وہ بندہ کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم بہت جلد شیطان مردود کو دیکھ لو گے۔ اس کے بعد اجاجیل کئی صدیوں تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ پاک نے اپنے سب فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اپنا ایک بندہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ، یہ بندہ زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا
جو میں جانتا ہوں وہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ پاک نے زمین کے ہر حصے سے مٹی منگوائی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا گیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو 40,000 سال تک ویسے ہی رکھا، اس میں جان نہ ڈالی۔ جب بھی فرشتے کا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ حیران ہوتے۔ جب عزازیل حضرت آدم کے پتلے سے گزرتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھا کرتا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے گزرتے ہوئے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتا۔ عزازیل سمجھتا تھا کہ یہاں بس میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ ایک دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی اور سب فرشتوں کو بلایا، حکم دیا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ عزازیل کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم آگ سے نہیں بنائے گئے، میں تو اس بندے سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی اللہ پاک نے عزازیل سے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو ہی شیطان مردود ہے۔ اللہ کا حکم سن کر عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں ہی شیطان ہوں۔ جب عزازیل شیطان مردود ہوا تو اس نے اللہ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی۔ اللہ پاک نے اس کو قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا۔ بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری طرف بات مان کر تیری نافرمانی میں اتریں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے شیطان مردود سے فرمایا تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، میری رحمت بہت وسیع ہے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس طرح عزازیل اللہ کی نافرمانی کر کے ابلیس شیطان مردود ہوا۔ اللہ پاک نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا توق قیامت تک کے لیے ڈال دیا۔ اس طرح شیطان مردود اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی موت کا مزہ چکھائے گا، جس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو شیطان کی تمام چالوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔